یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی ہراک کے گرد گھومتی ہے جو ایک پرانے گاؤں میں تحقیق کے لیے آئی۔ وہ ایک مصنفہ تھی اور ماضی کے بھیدوں کو کہانیوں کی شکل میں بیان کرتی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے ایک پرانی خستہ حال حویلی میں ٹھہرایا جہاں ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، جسے سب لوگ کالا کمرہ کہتے تھے۔ ہراک نے جب حویلی میں قدم رکھا تو دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک بوسیدہ بورڈ لگا تھا جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے کپڑے سے صاف کیا تو نیچے لکھا تھا، خبردار، کالے کمرے کے قریب مت جانا۔ ہراک نے ہنستے ہوئے کہا، کتنی دلچسپ بات ہے، جیسے کسی پرانی فلم کی کہانی ہو۔ گاؤں والے اسے منع کرتے رہے کہ کمرے کے قریب مت جانا، مگر ہراک کے اندر کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تنہا رہتی تھی، اس کی واحد ساتھی ایک پالتو بلی مینو تھی جو اکثر عجیب انداز میں کالے کمرے کے دروازے کو گھورتی۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہراک کو اچانک ایک سرگوشی سی سنائی دی، کیا تم سن سکتی ہو؟ ہراک نے چونک کر آنکھیں کھولیں لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید خواب تھا، لیکن مینو اس کی بلی دیوار پر چڑھ کر کالے کمرے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ اگلی صبح ہراک نے گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص چچا فدا سے کالے کمرے کے بارے میں پوچھا۔ چچا فدا نے کپکپاتی آواز میں کہا، کالا کمرہ اس حویلی کا سب سے پرانا حصہ ہے۔ کئی سال پہلے یہاں ایک جوگی آ کر ٹھہرا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ موت کو قید کر سکتا ہے۔ اس نے کالا جادو کیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ لیکن تب سے ہر نیا آنے والا انسان جب بھی اس کمرے کے قریب گیا تو پاگل ہو گیا۔ زندہ لاش۔ ہراک نے گھر کی الماریوں کی صفائی کرتے ہوئے ایک بوسیدہ ڈائری دریافت کی۔ اس پر خون کے نشان تھے اور اندر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں سارا ہوں، میں نے 1997 میں اس حویلی میں رہائش اختیار کی۔ میں نے غلطی سے کالے کمرے کا دروازہ کھولا اور اب میں کبھی باہر نہیں نکل سکی۔ میں ابھی بھی یہی ہوں، شاید تمہارے بالکل پیچھے۔ ہراک کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً ڈائری بند کی اور اسے واپس رکھ دیا، لیکن رات کو اسے اپنے بستر کے نیچے کچھ کیسر پیسر سنائی دی۔ جب اس نے نیچے جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی خوشبو گوشت سڑنے جیسی کمرے میں پھیل گئی۔ ہراک نے فیصلہ کیا کہ وہ کالے کمرے کا راز جان کر ہی رہے گی۔ اس رات جب گھڑی نے 3 بجائے تو دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر ہراک نے ٹارچ جلائی۔ دیواروں پر عجیب و غریب رسمیں بنی تھیں، فرش پر دائرے اور موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا آئینہ رکھا تھا۔ آئینہ عام نہیں تھا، اس میں عکس نہیں حرکت تھی۔ ہراک نے جیسے ہی آئینے کے قریب جا کر جھانکا، اس نے خود کو نہیں دیکھا بلکہ ایک اور عورت کو، سارا کو، جو چیخ رہی تھی، مجھے یہاں سے نکالو، میں مر چکی ہوں مگر میری روح یہاں قید ہے۔ اسی وقت آئینے سے ایک سیاہ ہاتھ باہر نکلا اور ہراک کا گلا دبانے لگا۔ ہراک نے زور سے چیخ ماری اور پیچھے ہٹتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ ٹارچ بند ہو گئی، اندھیرا چھا گیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہراک اگلی صبح گاؤں کے اسپتال میں جاگی۔ وہ بے ہوش حالت میں پائی گئی تھی۔ اس کے گلے پر واضح خراش کے نشان تھے اور زبان بند ہو چکی تھی۔ وہ بولنے سے قاصر تھی۔ گاؤں والے اسے شہر واپس لے گئے، لیکن اس کی آنکھیں بدلی ہوئی تھیں، جیسے وہ کچھ اور دیکھ رہی ہو، کچھ جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ 1 ہفتے بعد ایک اور مصنف ارسلان اس حویلی میں آیا جو ہراک کی کہانی سن کر تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ حویلی ویران تھی، مگر کالے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر دیوار پر ایک جملہ خون سے لکھا تھا، اب وہ آئینے کے اندر ہے اور باہر کسی اور کو چاہیے۔